مضمون وہی ہے عشق حقیقی غزوہ 3 باب میں سے آیت نمبر 11 سے پھر تلاوت کرتا ہوں۔ اے سیون کی بیٹیوں باہر نکلو اور سلیمان بادشاہ کو دیکھو، اس تاج کے ساتھ جو اس کی ماں نے اس کے بیاہ کے دن اور اس کے دل کی شادمانی کے روز اس کے سر پر رکھا۔ خداوند کے پاک کلام پر برکت ہو، آمین۔ اب مسیحیت کے لحاظ سے اے سیون کی بیٹیوں، یہ یروشلم کی بیٹیوں کو کہا گیا، یہودا کے لوگوں کو، قوم اسرائیل کو۔ اب ہم لیں گے مسیحی قوم کی طرف۔ خداوند یسوع مسیح سلیمان بادشاہ سے بھی بڑے بادشاہ ہیں جو آنے والے ہیں، اور یسایہ 32 باب میں ان کو صداقت کا بادشاہ کہا گیا، اور شہزادوں کے سروں پر تاج رکھے جائیں گے، یعنی پہلے ان کے 12 رسول، پھر بڑے ایماندار لوگ، جس کا ذکر زندگی کا تاج مکاشفہ 2 باب آیت نمبر 10 میں بھی کیا گیا ہے، مکاشفہ 3 باب آیت نمبر 10 میں بھی زندگی کا تاج۔ اے مسیحو، اس تاج کو بھی حاصل کرنے کے لیے اس کی کوشاں میں رہو اور تلاش کرو۔ اب بیاہ سے تعلق، یعنی ہمارے بادشاہ یسوع مسیح اپنی دلہن کو لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم اس بیاہ کے لیے، اس ضیافت کے لیے تیار رہیں جس کا ذکر متی رسول کی انجیل مقدس کے 32 باب میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا۔ بادشاہ کے بیٹے کی شادی کی ضیافت تیار ہوئی۔ پھر مکاشفہ 19 باب میں بھی برا کی شادی آن پہنچی۔ ہم اس بیاہ کے لیے، یعنی کہ اس شادی کے لیے، یعنی یسوع مسیح کی آمد کے لیے تیار رہیں جب یہ تاج پہنائے جائیں گے، اور اس کے دل کی شادمانی کے روز اس کے سر پر رکھا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے سر پر تو ہے، لیکن وہ ہمیں بھی دینا چاہتے ہیں۔ آگے باب نمبر 4، مرد کا خطاب۔ دیکھ تو خوب رو ہے، اے میری پیاری، دیکھ تو خوبصورت ہے، تیری آنکھیں تیرے نقاب کے نیچے 2 کبوتر ہیں، تیرے بال بکریوں کے گلہ کی مانند ہیں جو کوہ جلاد پر بیٹھی ہو۔ خوب رو، یعنی کہ جس کا کردار اچھا ہو، یہ رفتار سے بات ہے۔ خوب رو کے اپوزٹ ہے کج رو، یعنی ٹیڑھی چال چلنے والے، کج رو۔ خداوند یسوع مسیح نے یہودیوں سے کہا، تم کج رو ہو، تمہاری چال ٹیڑھی ہے ابلیس کی طرح۔ یہ کہ خدا نے ہماری خوب رو بنائی، ہماری رفتار ٹھیک بنائی، اور خوبصورت یہ چہرے کی بات بھی ہے اور اندر دل کی سیرت کی بات بھی ہے، کیونکہ اس نے انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر بنایا۔ یہی ہے خوب رو اور خوبصورتی۔ اور لکھا ہے کہ بدتمیز عورت اگر اس کا حسن بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، تو ویسی ہے جیسے سورج کی ناک میں سونے کی ناک۔ ہم مرد ہوں یا خواتین، خدا نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے۔ اچھا ہے کہ اگر خوبصورت ہے تو ہماری زبان بھی خوبصورت رہے، یعنی ہم بدتمیز نہ ہوں، ہم خوش تمیز ہوں، ہماری چال چلن بھی ٹھیک ہو۔ آگے لکھا ہے، تیری آنکھیں تیرے نقاب کے نیچے 2 کبوتر ہیں۔ جیسے پہلے بھی اس پر بولا گیا کہ لکھا ہے آنکھ گناہ کا آغاز کرتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، تیری آنکھ تیرے بدن کا چراغ ہے۔ اگر تیری آنکھ خراب ہے تو اس سے تیرا سارا بدن ہی تاریک ہے۔ اور یہ کبوتروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ کبوتر ایک بے ضرر اور پاک پرندہ ہے۔ اس کا مطلب ہے تیری آنکھیں پاک ہیں، انہیں پاک ہی رہنے دے۔ اور مثال میں پیچھے لکھا ہے کہ اپنی پل کے اوپر نہ اٹھا، اپنی آنکھیں سیدھی رکھ بلکہ نیچے رکھ، تیرے بال بکریوں کے گلہ کی مانند ہیں۔ اب گلہ تو ایمانداروں کو کہا گیا ہے۔ اچھا چلا ہو وہ ہیں، ہم سب ایماندار گلہ ہیں۔ یہ کلیسیا کی صفت کی ہے۔
جو کوہ جلاد پر بیٹھی ہو. یہ ایمانداروں کی جماعت ہے. کوہ جلاد ایمانداروں کی جماعت. اے ایمانداروں، خدا نے جو تمہیں حسن دیا ہے، جو اچھی سیرت دی ہے، اپنی شبی دی، اسے قائم رکھو. تیرے دانت بھیڑوں کے گلہ کی مانند ہیں، جن کے بال کترے گئے ہوں اور جن کو غسل دیا گیا ہو، جن میں سے ہر ایک نے 2 بچے دیے ہوں اور ان میں سے ایک بھی بال نہ ہو. اب غسل، بپتسمہ کو پاک غسل کہا گیا ہے، یعنی استباغ. جنہوں نے استباغ لے لیا، پاک غسل دے دیا گیا ہے. ہر ایک نے 2 بچے دیے. اب خداوند یسوع مسیح نے 2 بھائیوں کا، 2 بیٹوں کا کئی جگہ ذکر کیا. جیسے ربکا نے بھی 2 بچے دیے، عیساؤ اور یعقوب. دونوں کی خصلت، سوچ اور برکت الگ الگ تھی. یسوع مسیح نے بھی فرمایا، ایک کہتا ہے میں تیرے کھیت میں کام کروں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں کروں گا. جس نے کہا میں کھیت میں جاتا ہوں وہ نہیں گیا، جس نے کہا نہیں جاؤں گا وہ پچھتا کر چلا گیا. یعنی 2 طرح کے لوگ. ہم دیکھیں کہ ہماری جو پشت ہے، پچھلی پشت، اس نے بھی یعنی ہمیں جنم دیا ہے. میں نے 2 بچوں میں سے کون سا بچہ ہوں، وفادار یا بے وفا؟ اچھا ہے کہ وفادار ہوں تو اچھا ہے، بے وفا نہ ہوں، وفادار ہوں. پھر ملیں گے. آمین.